ان تمام مشکلات کے باوجود اس آگ کی طرف سفر کیا، گھر بار کو اکیلا چھوڑا، سردی کو دور کیا، جو جو مشکل حالات تھی اس کے باوجود انہوں نے سفر کیا اور اس آگ تک پہنچے. اور جب وہاں یہ سفر طے کر کے پہنچے تب اللہ رب العزت ہم کلام ہوا، موسیٰ میں تیرا رب ہوں. کیا پتا چلا کہ منزل کی خواہش دل میں رکھ لینا کافی نہیں ہے، خدا کا محب بن جانے کی خواہش دل میں رکھ لینا کافی نہیں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اور صرف ان کی محبت یا ان کا محب بن جانے کی خواہش دل میں رکھ لینا کافی نہیں ہے، اس سمت سفر کرنا پڑتا ہے، تمام مشکلات کو عبور کرنا پڑتا ہے. پھر جب انسان اس سمت سفر کر کر پہنچتا ہے، تمام مشکلات کو عبور کر کر پہنچتا ہے، تب ندا آتی ہے کہ ہاں میں تیرا رب ہوں. گھروں میں بیٹھے ندائیں نہیں ملا کرتی، کچھ کیے بنا کچھ نہیں ملا کرتا. جس طرح گھر میں بیٹھ کر دنیا کا روزگار نہیں کما سکتے تو خدا کی محبت کیسے کمانے چلے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسے کمانے چلے ہیں. اس سودے کو کیا اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ دنیا کے سودے خریدنے ہوں تو ایفرٹ کے بغیر نہ ملیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سودے کی بات ہو تو بنا ایفرٹ کے مل جائیں. حاضرین گرامی، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی آپ ہمیشہ فرماتے ہیں، کئی مرتبہ خطابات میں فرمایا کہ یہ دنیا ایک بازار ہے، یہاں پر بہت سے سودے ہیں، ان سودوں کی بولیاں لگ رہی ہیں. اور پھر آخرت ریٹیل مارکیٹ ہے اور آپ سب لوگ ہول سیلرز کی طرح ہیں کہ اس دنیا میں خریدتے ہیں، آخرت میں بیچتے ہیں. اب یہ آپ پر ہے کہ اس دنیا میں ایسا مال خریدنا چاہتے ہیں جس کی بولی آخرت میں کوئی لگانے والا نہ ہو، یا ایسا مال خریدنا چاہتے ہیں کہ جس کی بولی آخرت میں ہر کوئی لگانے والا. کیونکہ ہم دنیا سے غیبت خریدتے ہیں، دنیا سے دل کی کدورت خریدتے ہیں، دنیا سے جھوٹ خریدتے ہیں، دنیا سے فریب خریدتے ہیں، دنیا سے شہوت خریدتے ہیں، دنیا سے شہرت کا رغبت خریدتے ہیں، دنیا سے دنیا کی محبت خریدتے ہیں، دنیا سے دنیا کا فریب خریدتے ہیں، دنیا سے دنیا کا بغض خریدتے ہیں، دنیا سے دنیا کا حسد خریدتے ہیں، دنیا سے دنیا کا عناد خریدتے ہیں. دنیا سے ہر بری شے خریدتے ہیں جس کا آخرت میں کوئی خریدار نہیں ہے، کیونکہ وہاں خریدار مولا ہے. اس نے فقط وہی سودا خریدنا ہے جو سودا اس نے کہا ہے کہ میرے پاس لے کر آؤ. پر ہماری بدقسمتی، ہم وہی سودا خرید کر اس کے پاس لے جاتے ہیں جس کا کوئی وہاں خریدار نہیں ہے، اور آخرت اس کی اچھی ہونے والی ہے جس کے پاس پروفٹ زیادہ سیو ہوگا. یہاں زیادہ اچھے سودے خریدو تاکہ وہاں اچھے سودے بک جائیں. جتنی سیونگ ہوگی اتنی آخرت اچھی گزر جائے گی. خالی اکاؤنٹ لے کر جاؤ گے تو وہاں ایک دن نہیں گزرے گا. کس بات پہ اکڑتے پھرتے ہیں؟ کس بات کی امیدیں لیے بیٹھے ہیں؟ کس بات کی امیدیں لیے بیٹھے ہیں؟ اور زندگی میں کوئی فرق تبدیلی نہیں ہے. بس جس نہج پر چلتے جا رہے ہیں ایک حد سے زیادہ اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، بس تھک جاتے ہیں بہت جلد. دنیا کمانے سے نہیں تھکتے پر مولا کو منانے سے تھک جاتے. غلط سودے کر کے بیٹھے ہیں. حاضرین گرامی، امام نووی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب
ان کی زندگی 40 برس کے قریب پہنچتی تو وہ اپنا حساب خود کھول کر بیٹھ جاتے، اور سال، دن، گھڑیاں، ساعتیں گننے لگ جاتے کہ کتنی خدا کی نافرمانی میں گزری ہیں اور کتنی گھڑیاں اس کی فرما برداری میں گزری ہیں۔ اگر کوئی دیکھتا کہ ان 40 برس کی تعداد میں زیادہ تو نافرمانی میں گزار دی، وہ اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا کہ اب مولا ہی فضل کرے، میں تو ہار گیا، اب تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حاضرین گرامی، ان لوگوں کے یہ انداز تھے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں صرف کی تھی، اور ایک ہم لوگ ہیں، نہ محبت کامل مل سکی، نہ اتباع کامل مل سکی، نہ جانے کس بات کی امید لگا کر بیٹھی ہے، کس بات پر اطمینان دل میں جگا کر بیٹھی ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں ہے، کچھ تیاری بھی نہیں ہے، نہ جانے کس بات کا دل میں سکون ہے، دل تڑپتا نہ جانے کیوں نہیں ہے، دل مچلتا کیوں نہیں ہے، آنکھیں ٹپکتی کیوں نہیں ہے، راتوں کو اچھی نیند کیسے آ جاتی ہے۔ جن کو دل میں درد ہو، خیال ہو کہ آگے بہت کڑا امتحان آنے والا ہے، ان کی تو نیندیں اجڑ جاتی ہے، ان کے راتوں کے چین چلے جاتے ہیں، اور ہم تو بے سکونی کی حالت میں ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ بے دردانو سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگا۔ تو نہ جانے دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ دل میں بہت درد ہے خدا کی قربت کا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا، لیکن بے حسی اور ہمارا عمل اس بات کی اشارہ نہیں دیتا کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے طالب ہیں۔ ہمارا عمل اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ ہمارا مطلوب مقصود خدا کی ذات ہے۔ ہمارا عمل اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ ہمارا محبوب خدا کی ذات ہے۔ عمل تو یہ بتاتا ہے کہ آخرت اچھی نہیں ہونے والی۔ اس لیے جتنا موقع مل سکے انسان کوشش کر لے، اپنے آپ کو بدل لے۔ حاضرین گرامی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ جزاءً بما کانوا یکسبون، کہ جزا تو بس وہی ہے کہ جو تو نے دنیا میں کمایا ہے، بس جزا اس کے لیے ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں زندگی جو عمل صالح سے خالی ہے وہ زندگی نہیں شرمندگی ہے۔ جو زندگی عمل صالح سے خالی ہے وہ زندگی نہیں شرمندگی ہے۔ پھر ایسی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا او وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بندے، اپنا محاسبہ خود کر لے اس سے پہلے کہ وہاں کوئی تیرا محاسبہ کرے، اور اپنے اعمال کو خود تولنا سیکھ لے اس سے پہلے کہ وہاں پر تولے جائیں۔ اگر اعمال وہاں تولے گئے تو یاد رکھو کہ پھر ان کو بدلنے کا کوئی موقع نہ ملے گا۔ اس لیے اچھے اور برے جو اعمال ہیں یہی تول لو، تاکہ وہاں کے ترازو سے پہلے حساب ہو جائے، اور اپنی زندگی کا محاسبہ احتساب خود کر لو اس سے پہلے کہ وہاں احتساب کیا جائے۔ اسی طرح حاضرین گرامی،
ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ خسارے میں ہے۔ ان بڑے لوگوں کی زندگی تو عجیب تھی کہ وہ ہر دن اپنا عمل بڑھانے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، اور ہماری زندگی کا عمل تو یہ ہے کہ ایک دن اچھا کرتے ہیں، 6 دن برے عمل میں گزر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، خدا کی محبت کی دوڑ جیت جانے والے ہیں، ان کا عمل تو یہ ہے کہ وہ 2 دن بھی ایک جیسے نہیں گزرنے دیتے۔ اگر ایک دن میں عمل یہ تھا تو اگلے دن عمل بڑھا دیتے ہیں، اگر عمل نہ بڑھا سکیں تو اس عمل میں اخلاص بڑھا دیتے ہیں، جس سے اس عمل کی کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط ہر روز عمل کی تعداد بڑھتی چلی جائے، وہ ہم جیسے کمزور ایمان کے مالک لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا یہ معنی ضرور ہے کہ جتنا بھی عمل ہے ہر اگلے دن اللہ رب العزت کی حضوری اس عمل میں بڑھتی چلی جائے، اس کی محبت اور اس کی بارگاہ کے لیے اخلاص اس کے عمل میں بڑھتا چلا جائے۔ آپ کا فوکس ہر نئے دن میں، ہر آنے والے دن میں اس کی رضا کی خاطر بڑھتا چلا جائے۔ میں ختم کرتا ہوں، اذان ہو گئی ہے، 1-2 واقعات میں صرف اور عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں یا علوم الدین میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان انجیل میں پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ جس لمحے بندے کی موت واقعہ ہوتی ہے اور اس کی میت کو جنازے پر رکھا جاتا ہے، اس میت کو جنازے پر رکھنے سے لے کر قبر میں رکھنے تک اور قبر میں اتارے جانے تک اس سے 40 سوال کر لیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہماری روایات آتی ہے نا کہ 3 سوال قبر میں کیے جاتے ہیں، یہاں جب وہ شخص مرتا ہے اس کو اس کی موت سے لے کر قبر میں اتارنے تک فرشتے 40 سوال اس کی روح سے کر لیتے ہیں، اور ان میں سے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اے بندے، تو نے مخلوق کو دکھانے کے لیے تو نہ جانے کیا کیا کیا، جو میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کتنا لایا ہے، تو میرے پاس اچھا لباس لایا ہے وہ بھی میں نے تجھے دیا تھا، تو میرے پاس مال و اسباب لایا ہے وہ بھی میں نے تجھے دیا تھا، تو میرے پاس اچھا گھر بار لایا ہے وہ بھی میں نے تجھے دیا تھا، تو میرے پاس اپنی زندگی کی عیاشی لایا ہے وہ بھی میں نے تجھے دی تھی، مگر میں تیرے قلب کی صفائی دیکھنا چاہتا تھا، تیری روح کی طہارت دیکھنا چاہتا تھا، تیری روح کا نور دیکھنا چاہتا تھا، تیرا ایمان کا انداز اور تیرے ایمان کا مرتبہ دیکھنا چاہتا تھا، تو سب کچھ لایا ہے، جو دیکھنا چاہتا تھا وہیں چھوڑے آیا ہے۔ جو روح میں نے تجھے پاک اور شفاف دی تھی اس کو گدلا کر کے لایا ہے، جو عمل میں نے دیا تھا اسے گندا کر کے لایا ہے، جو باطن کا چہرہ دیا تھا اسے گدلا کر کے لایا ہے، تو کس منہ سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے؟ کیا مجھے دکھانے لایا ہے؟ میں بات ختم کرتا ہوں حاضرین گرامی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یا علوم الدین میں، آج کا یہ سبق ہے، جتنی راتیں باقی رمضان مبارک میں رہ گئی ہیں کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو 3 آوازیں بہت پسند ہیں، 3 آوازیں بہت پسند ہیں، اس میں پہلی آواز مرغ کی آواز ہے کہ نماز کے لیے بلاتا ہے، دوسری آواز پچھلی رات خدا سے معافی مانگنے والی کی آواز ہے کہ جب وہ اندھیرے میں خود رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنے گناہوں پر اس کی بارگاہ سے توبہ طلب کرتا ہے، اس کی بارگاہ پہ ہاتھ اٹھا کر ریاکاری سے پرے ہو کر اس کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، روتا رہتا ہے، اس کی آواز خدا کو بہت پسند ہے۔ اور تیسری آواز وہ فرماتے ہیں کہ پچھلی رات کے وقت